خواتین کا حج. حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے. عورت پر حج کی فرضیت کی شرائط میں وہی شرائط ہیں جو مرد کے لیے ہیں، البتہ عورت پر وجوب حج کے لیے 2 شرائط ہیں. نمبر 1 محرم کا ساتھ ہونا، اور نمبر 2 عورت کا عدت میں نہ ہونا. عورت بھی اگر مالدار نہیں تو اس پہ حج فرض نہیں، اگر محرم موجود نہیں تو بھی عورت پر حج فرض نہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحج امرأة الا ومعها محرم، کوئی عورت محرم کے بغیر حج نہ کرے. واضح حدیث ہے. پھر لوگ پوچھتے ہیں، وہ گروپ میں چلے جائیں، فلاں کر لیں فلاں کر. جب آپ نے فرما دیا کہ محرم کے بغیر حج نہ کرے تو پھر نہ کرے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، یعنی ان کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھے کسی بند کمرے میں. اور کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے جبکہ میرا نام فلاں غزوہ میں جہاد کے لیے لکھ دیا گیا ہے. آپ نے فرمایا، جاؤ، جا کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، یعنی جہاد چھوڑو، حج کرو جا کے، یعنی بیوی کو حج کرواؤ. تو محرم سے مراد وہ ہے جو عورت کے لیے نسب یا کسی مباح سبب کی بنا پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوئی، جس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. اس کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط ہے، یعنی محرم یہ بچہ نہیں ہو سکتا، کوئی چھوٹا بچہ محرم نہیں ہوتا. اسی طرح بے وقوف انسان یا معذور انسان، عقلی طور پر مجنون، وہ بھی محرم نہیں ہوتا. پھر اسی طرح حج کے لیے شوہر سے اجازت لینے کا مسئلہ ہے. اگر عورت خود صاحب استطاعت ہو تو اس پر نماز کی طرح حج فرض ہے. اسے شوہر سے اجازت طلب کرنی چاہیے کہ وہ گھر سے جا رہی ہے، لیکن اگر وہ اجازت دے تو ٹھیک، اور نہ دے تو بھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ محرم ہو. ہاں، نفلی حج کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، بغیر اجازت نہیں جا سکتی. فرض حج کے لیے اگر وہ نہیں بھی مان رہا تو بھی جا سکتی، لیکن نفل حج اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر عورت کا شوہر دوران حج فوت ہو جائے تو وہ اپنا حج مکمل کرے اور پھر واپس لوٹ جائے. اوکے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.